ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے مجاہد بریلوی صاحب سے, شاہین صلاح الدین صاحبہ سے اور وسیم بدامی سے. مجاہد صاحب کیا جانتے ہیں ہم لڑوانے والا کام شروع کر دیا انہوں نے. نہیں کیا مطلب ہے زعیم قادری صاحب کو تو یہ کہہ رہے ہیں میں کو دینا آپ اتنی ٹینشن میں کیوں آ رہے ہو؟ بتائے پھر سوال مجھ سے ہوگا لیکن کھلی بات. ٹھیک ہے ہاں پھر سوال مجھ سے بھی ہوگا. اچھا اب یہ مطلب وہ شروع ہو گیا نا کہ جی خالی یہ ہے کہ اور تم دوسروں کے جو ہے وہ تمام عیبوں کو چھپاؤ تو تاکہ آپ کے اچھا آپ کے مطلب اب آپ اس پہ آ گئے. پہلے تو آپ کیا اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر نظر رکھیں, ہماری آنکھ سے کانٹے نکالنے والے شاہین سے. آپ تو پھر ڈپلومیٹک ہو گئے نا, مطلب وہ نہیں بتایا آپ نے, مطلب وہ پھر کچھ ہے کچھ تو ایسی بات ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے. ایسی کوئی بات ہوتی تو بتا دیتے. اچھا مجاہد صاحب بڑے لائیولی انسان, دیٹ آئی مسٹ ایکسپٹ. ہاں دونوں بتا رہے ہیں, وہ تو خیر سمجھ آ رہے ہیں. ہی از بین. اور شروع میں اب مجھے نہیں پتا, شروع میں ہیلپ فل بہت تھے, مطلب لوگ آتے تھے بڑے ہیلپ فل تھے, لوگ آتے تھے مدد کو. میرا خیال ہے جب نیا ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے اینکرز کو جب بڑے سیاستدانوں سے گفتگو کرتے دیکھا, لیکن شروع کے اینکرز پڑھ کے کام کرتے تھے. ویسے یہ بتاؤں تو اس وقت مجھے یاد ہے تو لوگ سمجھنے لگے تھے کہ پاور صدر مشرف کے پاس نہیں ہے یا دوسروں کے پاس کم ہے, ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے, یہ کام زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو مجاہد صاحب اٹھ کے کام تیار ہو جاتے تھے دوسروں کے کام کے لیے, which is a big thing. آج کل کے معاشرے میں تو کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اینکرز کے لیے. یہ اچھا کوئی ایسا بتائیں کہ کوئی ایک ایسا انٹرویو کرتے ہوئے جس میں آپ کو بڑا مزہ آیا ہو اور آپ کے لیے بڑا ایکسائٹنگ ایکسپیرینس ہو. میرا آپ سے بھی یہاں پر یہی سوال ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے گجرال صاحب کا انڈین فارمر پرائم منسٹر مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے امپریس کیا تھا وہاں پہ انٹرویو, ایک بڑا سا گھر اور بڑا سمپل گھر, بالکل آرڈنری اور بے انتہا ایستھیٹک سینس کا گھر, خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھی, بہت عام سے صوفے جو ہمارے یہاں نہیں ہوتے کشنز آگے پیچھے, لیکن بڑا اچھا. ان کے مجھے سب سے بڑا ظرف جو لگا وہ ہوتا ہے نا, ہم نے کیمرہ ہائر کیا, پہنچ گئے, ایک مائک آ گیا. ارے میں نے کہا بھائی 2 مائکس گئے تھے, 2 نہیں مائکس پہنچے ایک. وہ ان کو کہیں 1 بجے کھانے پہ جانا تھا, یہ فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا. 1 بجے مائک آیا, ہاں لیٹ ہوئے, ہم نے شو کیا 2:15 ختم. وہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا انہیں کہیں جانا ہے. جب میں کام کر کے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھی تو میں نے دیکھا وہ کہیں گے, پتہ چلا وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھے, لیکن انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے تمہاری وجہ سے ڈیلے ہوا. بڑا ظرف ہے. انڈیا میں اوور آل کلچر میں, اور ہمارے جو پرانے پولیٹیشین تھے ان کا اس مثلا میں جیسے نواب نصر اللہ خان کو انٹرویو کر چکا ہوں, اور اسی طرح اگر آپ میر غوث الدین, جو بدقسمتی سے مجھے آج کل ایسا لگ رہا ہے, اور اس کا ویسے موضوع نہیں ہے, کہ شاید جو ادارے آپ میڈیا کو کہتے ہیں لوگ پروگریس کرتی ہے, جیسے ہمارا پرنٹ میڈیا ترقی نہیں کر رہا. جو اخبارات کی سرکولیشن 10 لاکھ تھی اردو کی, وہ اب 5 لاکھ, انگریزی اخبارات کم ہو رہے ہیں. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کو جو لوگوں کو تھوڑا سا نظر آ رہا تھا نا کہ بہت, میں یہ نہیں کوئی معاف کیجیے گا کہ ایسے نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن پروگریس نہیں کر رہا کسی اعتبار سے. خاص طور پر جو ٹاک شو ہیں, جو ڈسکشن ہیں, اب خاصی بڑی تعداد میں لوگ اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہمارے سامنے شو کرتے ہیں, اور ہم وہ کہتے ہیں آپ ایک اس میں, اور ہم لوگ جو تھوڑے پرانے ہیں انہیں زیادہ کہتے ہیں, اور ہم اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ میڈیا کا جیسا گفتگو ہو رہی ہے, یہ پہلے ہم بڑے ریگولر کرتے تھے, اس طرح کا ہلکا پھلکا پروگرام لائف کا ہوتا تھا, لیکن آپ کچھ سیاست بھی تو عجیب. میں پھر وہی اسی سوال پر آؤں گی کہ آپ نے اتنے سارے انٹرویوز کیے, اس میں سب سے زیادہ آپ کو کون سا بہتر لگا؟ اب صوفیہ کچھ کہنا جس میں ایکسائٹمنٹ یا جس میں وہ تھوڑی سی وہ فیلنگ ہوتی ہے نا. دیکھو ایک بات ہے, پہلے جو تھا کیونکہ نیا بات تھی, یہ تصور نہیں تھا کہ الیکٹرانک میڈیا پر آپ کو جو اگر آئے گا چودھری شجاعت یا چودھری اعتداد یا ظفر اللہ جمالی, اور خود چل کے آنا ان کا, اور وہ آپ ان کو پھر بٹھال کر کرتے تھے, ایک نئی چیز تھی, یہ تصور نہیں تھا. اور کوئی صحافی کی تو اہمیت ہی نہیں تھی. ایک میں جو ہم لوگوں نے بنیادی چینج لائے, اور یہ شاید ہمارے کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے وطن فرلی کا, کہ یہ شو ہمارے ہوئے. پہلے پروگرام میں امپورٹنٹ ہوتا تھا یہ بے نظیر بھٹو کا انٹرویو, یہ فلاں کا ولی خان کا انٹرویو, یہ ضیاء الحق کا انٹرویو, مشرف کا انٹرویو, ان کے وجہ سے وہ دیکھے جاتے تھے. اب آنے لگا
یہ ہمارا شو، یہ شاہین صلاح الدین کا شو، اینکر اتنا پاورفل ہو گیا، اب اس میں گیسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر پروگرام جو ہیں اس وقت بھی وہ گیسٹ اینکر. اچھا سیاستدانوں میں خواتین سیاستدانوں میں کون اچھی لگتی ہیں؟ مطلب کون سا ایسا لگتا ہے کون اچھی لگتی ہے؟ ایک اور کون کا اضافہ. اچھا وسیم کہہ رہے ہیں کہ کون اچھی لگتی ہے. نو ڈاؤٹ، بلکہ لمبا جواب ہو جائے گا، پوچھ لیں کون اچھی نہیں لگتی. وہ ایک آدھی ہوں گی، باقی ساری اچھی لگتی ہیں. سیاست میں تو ایک ہی خاتون تھی جو گزر گئی، اور وہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو. اور مجھے یہ دونوں بار شرف حاصل ہوا کہ جب 18 اکتوبر 2007 کو ان پہ جو حملہ ہوا اس کے نیکسٹ ڈے ملاقات ہوئی، پھر 27 دسمبر کو ان کی شہادت سے پہلے ملا. اور بلا شبہ یعنی وہ جو ایک عرصے تک تھوڑا سا بھی آیا ہے کلر اس سیاست میں، جو ایک کلر تھا، ایک جوش، ایک ولولہ، ایک امید، وہ یعنی وہ میڈیفل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیپل پارٹی سے متفق ہوں، نہیں، لیکن وہ اس اورا کی بات کر رہے ہیں. اور اب جو ہے سوری ٹو سے ان 342 اراکین اسمبلی میں جو خواتین ہیں 70-72 ماشاءاللہ ایک ہیں، اپنے کچھ اپنے کچھ سبب اچھا لگتی ہیں، چشمہ اور پرس، لیکن اب جو ہے کوئی میچ نہیں ہے. سوری ٹو سے میں بہت ہی یہ نہیں کسی ان کی کوئی وہ نہیں کر رہا. جو خواتین ہیں بڑی قابل احترام ہیں، میری بیشتر دوست ہیں. وہ فوزیہ آپ سن لے گی تو کہیں گے کہ لیکن صوبیہ ایک مجاہد صاحب نے جملہ پہلے اچھا کہا، میڈیا ترقی نہیں کر رہا. میرا خیال ہے ہمارے لوگ اور ہمارے جو نمائندے ہیں انہیں ہم زیادہ اگزامپل دے سکتے ہیں. ہمارے نمائندے جو پالیٹیشنز ہیں جو اسمبلی میں ہیں وہ پیچھے ریٹروگیٹ جیسے کہتے ہیں نا، پیچھے ہو، اور ہم ان کے پیچھے. اور اس کا ریزن یہ کہ میں جب جسونت سنگھ صاحب کا انٹرویو یہ بمبئی بلاسٹ کے بعد میں نے کیا تھا شیرٹن موریہ میں، تو وہ بہت اونچا فلور ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، تو وہ پینٹ ہاؤس میں باہر بیٹھ کے. آپ کو پتہ ہے ایک کیمرہ مین جس طرح ہمارے ہیلپرز ہوتے ہیں بچے کین، اس نے ایک گملہ رکھ دیا اس مڈیر پہ تاکہ پیچھے سے کچھ گرینری دکھے. انہوں نے کہا ارے بابا یہ کیا کر دیا، یہ میری جائیداد نہیں ہے، گملہ نیچے رکھو، گملہ نیچے. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں، میں نے جب یہاں کیا مختلف لوگوں کو کیا انٹرویو، وہ ہر چیز ہر ایسٹ کو اپنا ایسٹ یہاں والے سمجھتے، ہاں یہ کر لو یہ کر لو. انہوں نے کہا نا بابا یہ کیا کرے. مجھے تہذیب، اخلاق اور تہذیب جو ہے نا وہ ہمیں ریگریٹ ٹو سے یہ ابھی اکراس دا بارڈر بہت میچیورٹی ہے ہمارے یہاں، ہم سب میں بہت کم میچیورٹی. ناظرین چلے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے اور پھر بادامی صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو خواتین سیاستدان میں کون اچھی لگتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.